بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تزکیہ سیریز میں ہم اس پارے کو جس موضوع کی روشنی میں دیکھیں گے وہ ہے توبہ۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ اس صورت میں توبہ کے مختلف زاویوں سے دیکھیں گے۔ توبہ کس بات سے کرنی ہے، توبہ کی شرائط کیا ہیں اور توبہ کرنے میں کیا رکاوٹیں ہیں۔ یہ پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے شروع ہوتا ہے۔ اس صورت میں آگے کچھ لوگوں کی توبہ کا تذکرہ آئے گا۔ غزوہ تبوک کے بارے میں بیان ہے کہ کچھ لوگ جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے لہٰذا وہ اس نیکی سے محروم ہو گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شریک نہ ہونے کے بہانے سناتے رہے۔ آیت نمبر 94 سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سے نیکی کا موقع چھن جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ عذر بہانے بنا کر دوسروں کی نظروں میں سچا بننے کے بجائے آئندہ کسی نیکی کے ملنے پر خوشی منائے اور اس کا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اس بات کو اس تناظر میں لے سکتے ہیں کہ پچھلی زندگی میں ہم دین کو اتنا وقت نہیں دے سکے، لیکن اب ہمیں نیت کرنی ہے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں اپنا وقت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنی نیت سچی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا ہی کام کروائیں گے۔ آیت نمبر 100 میں نیکی کی بات ہوئی۔ اب نیکیوں کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں۔ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں وہ عموماً سادے اور بھولے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جانوروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے، جبکہ شہروں میں رہنے والے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اگر گناہ میں بھی رہتے ہیں تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کو موقع ملے تو نیکیوں میں بھی بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر رکھا ان کا حساب ویسے ہی ہوگا۔ ایک دیہات کا رہنے والا تھوڑی سی نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، لیکن وہ دانشور قسم کے لوگ جو دنیا کی پوری سمجھ رکھتے ہیں اور جن کے ذہن بہت تیز چلتے ہیں اور ہر چیز میں اس کے فرق کو دیکھتے ہیں، اگر وہ پھر بھی نیکی نہیں کرتے تو ان کی پکڑ دوسروں سے بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تھی کہ جب ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی تو وہ اس کو جرمانہ اور ٹیکس سمجھتے، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات دیتے ہوئے ان کے دل تنگ پڑ جاتے اور ان کی چیخیں نکل جاتی۔ اس صورت میں منافقین کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے لوگ تھے اور آخرت میں ان کی سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 107 سے اگلی چند آیات کے تناظر یہ ہیں کہ مدینہ کے اندر 2 مساجد تھی، ایک مسجد قباء جو شہر سے کچھ دور تھی تو جو دور کے لوگ ہوتے وہاں نماز پڑھ لیتے، اور دوسری مسجد مدینے میں مسجد نبوی کے نام پر تھی۔ اب یہ 2 مسجدیں اس وقت کی ضرورت کو بالکل پورا کر رہی تھی۔ اس وقت مدینہ بالکل چھوٹی سی بستی تھی، کسی تیسری مسجد کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن منافقین نے ایک بہانہ بنایا کہ بارش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے تو ہمیں دور جانا مشکل لگتا ہے، 5 وقت ہم نہیں جا سکتے، لہٰذا ہم ایک نئی مسجد یہاں بنا لیں گے۔ وہ مسجد نبوی کے قریب ہی تھی اور قباء سے بھی کچھ دور نہ تھی۔ وہ مسجد انہوں نے مرکز کے نام پر بنائی، لیکن اصل میں ان کی کوشش کچھ اور تھی، اور اس کام کو کرنے والا ایک شخص راہب تھا جو نصرانی ہو چکا تھا، یعنی انہوں نے مذہب کے نام پر ایک ایسی عمارت کھڑی کر دی جو دیکھنے میں تو مسجد تھی، لیکن مقاصد کیا تھے؟ مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے تھے کہ مسلمان اس مسجد سے ہٹ جائیں اور اصل دین جو اس مسجد میں سیکھ رہے ہیں اس کے بجائے ہم اپنا من پسند دین دیں۔ دوسرا ان کا مقصد تھا کفر کو عروج اور تقویت دینا۔ تیسرا یہ کہ مسلمانوں میں تفرقہ بازی پیدا کریں، لوگوں کو توڑنے لگے کہ ہماری مسجد میں آؤ، اور ہوشیار ایسے تھے کہ جب مسجد بنائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک دفعہ آ کر اس کا افتتاح کر دیں۔ اصل میں اسے قانونی حیثیت دینا چاہ رہے تھے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہ مرکز بن گیا تو سب سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں۔
پھر بعد میں ہم اور لوگوں کو بلا لیں گے کہ ہم بھی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی تیاریوں میں مصروف تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب میں واپس آؤں گا تو پھر اس مسجد میں نماز پڑھاؤں گا، ابھی میرے پاس دوسرے کام ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ اے میرے نبی، وہ مسجد نہیں ہے، وہ تو گھات ہے۔ اصل میں اس عمارت کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے۔ وہ اپنی خفیہ میٹنگ کرتے تھے۔ اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہر عمارت جو دین کے نام پر بنے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بنی ہو۔ بعض دفعہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ذاتی مقاصد کے لیے بھی کوئی عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ اس لیے آج بھی مفسرین اور علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جہاں بھی ایک مسجد بنی ہو اور وہاں کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہو تو وہاں دوسری مسجد بنانے کی ضرورت نہیں۔ مسجد ہمیشہ حکومت کے زیر اثر ہوتی ہے، کوئی ذاتی ادارہ نہیں۔ حکومت جو کہ دین پر ہوتی ہے، اس لیے ساری مسجدیں ان کے ماتحت ہونی چاہیے۔ اس کی ایک جھلک آپ سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں کوئی بھی دین کے نام پر ادارہ یا مسجد نہیں بنا سکتا۔ سورہ توبہ کی آیت 111 بہت خوبصورت ترین آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ ایک سودا کیا ہے۔ ایمان والوں کی سودے بازی اللہ سے ہوتی ہے۔ یہاں ایک معاہدے کی بات ہے، ہم دنیا میں آنے سے پہلے اپنے مال اور اپنی جان اللہ کے پاس بیچ آئے۔ اب کیا کام کرنا ہے؟ اس مال کو اور جان کو اللہ کے راستے میں لگا کر اس کو واپس کر کے بدلے میں جنت خریدنی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے۔ وہاں سے جو نکالا گیا، اب اس کے اندر دوبارہ جانے کی قیمت کیا ہے؟ جیسے سفر میں ہر جگہ جانے کا کوئی نہ کوئی ٹکٹ ضرور ہوتا ہے، تو جنت میں جانے کی قیمت میری جان اور میرا مال ہے، کیونکہ جان اور مال انسان کو بہت پیارے ہوتے ہیں اور ہم یہی چیزیں سنبھال کر رکھتے ہیں۔ جان کو اللہ کے راستے میں بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں، اس کو اپنے جسم پر لاگو کرتے ہوئے شرمندہ نہ ہو، اور اللہ کے دیے گئے ضابطے اور طریقے پر ہم پوری طرح کاربند رہیں۔ اور مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تمہاری ضرورتیں ہیں اتنا لے لو، باقی اللہ کا سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے کی ضرورتوں پر لگا دو۔ اپنی ضرورت سے زیادہ اللہ کے دین کی ضرورت کو پورا کریں۔ آیت نمبر 114 ہمارے لیے ایک محاسبے کی آیت ہے۔ کیا ہم میں وہ خوبیاں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھی، جیسے دردمندی، خدا ترسی، نرم دلی؟ کیا یہ صفات میرے اندر ہیں؟ کیا لوگوں کی بے دینی پر میرا دل کڑتا ہے؟ آیت نمبر 115 میں بڑا خوبصورت اصول سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسے ہی نہیں آ جاتی کہ لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو سکے اور وہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو نبی کے آنے سے پہلے چلے گئے ہیں، یا جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، دیہاتوں میں ہیں، جن کے پاس آج کل کی طرح وسائل نہیں ہیں، جیسا کہ غاروں میں، جنگلوں میں رہنے والے لوگ جن تک دین کا پیغام نہیں پہنچا، تو کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو بلائے گا جن تک کسی وجہ سے حق کا پیغام نہیں پہنچ سکا، اور ان کو حکم دیا جائے گا کہ یہ سامنے دوزخ ہے، تم اس میں چھلانگ لگا دو۔ تو کچھ کہیں گے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو لگا دیتے ہیں، اور کچھ وہاں پر اکڑ جائیں گے اور اعتراض کریں گے کہ ہم کیوں ایسا کریں، ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا تو ہمیں بھی دین سمجھ آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے بس جو پہلے دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے ان کو جنت میں بھیج دو، کیونکہ اگر زندگی میں ان تک حق کا پیغام آ جاتا تو انہوں نے ضرور مان لینا تھا۔ اور یہ جو ابھی ہم سے بحث کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے دور کے علماء اور دینداروں سے بھی بحث کرنی تھی۔ ان کو پکڑ کر آگ میں ڈال دو،
اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ایسے ہی نہیں پکڑتا۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جب ہمیں بات صاف صاف سمجھ آ گئی ہے تو اس کے بعد ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ معلوم ہونے کے بعد عمل نہ کریں تو یہ اللہ کی پکڑ ہے، اور اگر معلوم نہ کرنے کی کوشش کریں تو انسان گمراہوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پہلے سمجھ جائیں اور پھر مان جائیں۔ آیت نمبر 117 اور 118 وہ آیات ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہی آیات کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ غزوہ تبوک سے جو لوگ پیچھے رہے ان کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، لیکن 3 لوگ کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع سچے مومن تھے۔ ان میں سے تو 2 غزوہ بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت قربانیاں دے چکے تھے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، لیکن محض سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ نہیں جائیں گے۔ صحیح بخاری میں کعب بن مالک کے بارے میں 4-5 صفحات پر مشتمل ایک حدیث ہے کہ جب کعب بن مالک بوڑھے ہو گئے اور آخر عمر میں نابینا ہو گئے تو اپنے بچے کو جو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاتا تھا اس کو اپنی کہانی سناتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے ان کے مطابق کہ صحت، طاقت اور مال ہونے کے باوجود کوئی ایسا عذر نہیں تھا کہ میں اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹتا، لیکن میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، ابھی قافلہ نکلے گا تو میں بھی چلوں گا، اور جب قافلے کے کوچ کرنے کا وقت آ گیا تو سوچا کہ کوئی بات نہیں، ضروری تو نہیں کہ میں آج ہی ساتھ چلوں، میں کل بھی نکلا تو پہنچ جاؤں گا، میری سواری بہت تیز ہے۔ حتیٰ کہ قافلہ چلا گیا، لیکن میں مسلسل دل میں یہ سوچتا رہا کہ کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا، میری سواری تیز ہے، اور اسی طرح تاخیر کرتے کرتے شش و پنج کا شکار ہو گیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اب تو پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہوں گے، اور اس طرح میں جانے سے رہ گیا۔ جب میں مدینے میں ہی رہ گیا تو میرے دل میں ایک تڑپ اٹھنا شروع ہو گئی، اور مجھے مدینے کی گلیوں میں سوائے بیمار اور منافق لوگوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، یعنی پورا مدینہ مردوں سے خالی ہو گیا تھا، عورتیں اور بچے گھروں میں ہی تھے۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اتنے میں اللہ کے نبی کے واپس آنے کی خبریں آنے لگی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ منافق لوگ جو بغیر کسی عذر کے جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس بہانے بنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے نفس نے بھی کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی کے پاس، ویسے بھی وہ بہت بولے ہیں، پیارے ہیں، وہ تو فوراً مان جائیں گے۔ لیکن اس وقت میں نے اپنے آپ سے کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ منافقوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی سے بھی مل رہے تھے اور ساتھ ساتھ جھوٹی باتیں بھی کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی ان کو ایسے درگزر کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جاؤ، کسی منافق کو کوئی سزا نہیں ملی۔ اتنے میں میری باری آ گئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرا معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ عجیب ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی میرے بارے میں ایک خاص نرم گوشہ رکھتے ہیں، یعنی آپ کو میرے نہ جانے کا دکھ ہے۔ خیر، جب میں اللہ کے نبی کے پاس گیا تو انہوں نے میری مجبوری پوچھی، تو میں نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں سچ کہوں گا اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر میں چاہوں تو آپ کے سامنے بہت سے بہانے رکھ دوں، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا، محض سستی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ اب آپ جو میرے ساتھ معاملہ کریں مجھے منظور ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو کہا اچھا، اب آپ نے اپنا معاملہ چونکہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، اللہ آپ کا فیصلہ کرے گا۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ سب سے سوشل بائیکاٹ کر لیں، یعنی کوئی ان سے بات چیت نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا، جاؤ، گھر بیٹھ جاؤ اور اللہ کی طرف سے اپنی معافی کا انتظار کرو اور توبہ کرتے رہو۔ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے باہر نکلا تو کچھ دوستوں نے مجھے بڑا ہی برا بھلا اور ساتھ بے وقوف کہا کہ دیکھو، لوگ اتنی باتیں کر کے خوش کر رہے ہیں اور اب بھی گلے مل رہے ہیں اور ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، اور تم پیچھے رہ گئے ہو۔
میں نے کہا مجھے کچھ نہ کہو، میں نے سچ بولا ہے اور میرا معاملہ اب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ مزید بتاتے ہیں کہ مجھ پر اتنا دباؤ ہو گیا کہ جہاں جا کر سلام کرتا تو کوئی مجھے جواب ہی نہ دیتا۔ زمین ان پر کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ ذرا ڈھیلے پڑ جاتے، انہیں معلوم ہو گیا کہ 2 ساتھی اور ہیں، انہوں نے بھی سچ بولا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث بنتے ہیں، اور اس بات سے قائل ہوئے کہ اب وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وہ 2 ساتھی تو گھروں میں بیٹھ گئے، لیکن میں جب مسجد جاتا اور زور سے سلام کرتا تو کوئی بھی جواب نہ دیتا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی کی بات کا کتنا یقین تھا۔ لوگوں سے ڈھکے چھپے باتیں نہیں کرتے تھے، یعنی یہ کہ سامنے تو چپ رہے لیکن بعد میں باتیں شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ میرے لیے تو زندگی 2 بر ہو گئی۔ ایک دن تو میں اتنا گھبرا گیا کہ میں اپنے گھر کی چھت پر گیا اور اپنے ہمسائے کو، جو کہ رشتہ دار بھی تھا، سلام کیا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے میری اس بات کا جواب نہ دیا۔ 40 دن گزر گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ان کی بیویوں سے بھی کہو کہ انہیں چھوڑ دیں۔ پوچھا گیا کہ طلاق دے دیں؟ کہا طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو ان کے ماں باپ کے گھر بھیج دیں۔ کئی دن تک ان پر یہ حالت رہی۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دن فجر کے وقت میں نے اسی ہمسائے کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ کعب تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو میری بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، اب وہ بھاگ بھاگ کر میری طرف آ رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے۔ میں نے کہا میں نہیں مانوں گا جب تک اللہ کے نبی کی زبان سے نہ سن لوں۔ کہا یہ توبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے کہا اللہ کے نبی، میں اس توبہ کی قبولیت پر کیا کروں؟ میں اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال دے دوں؟ کہا نہیں، ایسا نہ کرو، کچھ دے دو اور کچھ رکھ لو۔ کہا میں نے تھوڑا سا رکھا اور باقی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ توبہ کیا ہے؟ دراصل ایمان اور معرفت کا حاصل کردہ ایک نور ہے۔ ایک نور انسان کے اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو گناہ زہر لگتے ہیں جو اس کو ختم کر دیں گے، کیونکہ اس کے دل میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے گناہوں کے زہر کو اپنے دل میں رکھا تو یہ مجھے ہلاک کر دیں گے۔ یہی احساس دراصل توبہ ہے۔ توبہ دراصل ندامت ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر صرف ایک قدم جو تمہارا میرے راستے میں لگتا ہے اور اگر تم بھول کر غلط راستے پر چلے گئے پھر وہاں سے پلٹ کر نیکی کی طرف آ گئے تو اس گناہ کے بدلے میں بھی عمل صالح لکھا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کی آخری آیت جو بڑی خوبصورت بھی ہے اور پوری سورت کا خلاصہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اسلام کی دعوت پر نہیں آتے اور غزوہ تبوک سے منہ پھیرتے ہوئے بھاگ گئے تھے تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو صبح شام کی دعاؤں میں 7 بار پڑھنے کا عمل صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، اور یہ ایک مسنون دعا بھی ہے کہ جو بندہ یہ آیات صبح شام فجر اور عصر کے بعد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام غموں کو دور فرما دے گا۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ مدنی صورتیں ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا دور پورا ہو جاتا ہے، اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا دور پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ صورتیں ہیں جو نبیوں کے نام پر ہیں، اور ان صورتوں کا زیادہ تر طرز بیان ترغیب اور رغبت جیسا ہے۔ یہ صورتیں ہماری زندگی کے مقصد، آخرت
اور پھر جنت اور جہنم کے تصور، ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے واضح کرتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہو جاتی ہے۔ جس معاشرے میں حق کا پیغام گیا، شروع میں لوگ پریشان رہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کی بات ہوگی، کس مسلک سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں نبی بن کر گئے تو مکہ والوں کے مسائل بھی کچھ اسی قسم کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی سچی تعلیم ہے، یعنی سچائی کی طرف ایک قدم ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کتاب کے سننے والے کے قدم سیدھے جنت کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اصل میں یہ تو جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر اگلی آیتوں میں اس ذات کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے، اور اس بات کا معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اگر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی شہید، کوئی حافظ قرآن سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کرے گا۔ یہ کتاب اس شخص کو رحمت لگتی ہے جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو یہ کتاب بوجھ لگتی ہے۔ جو بندہ اس کتاب کو قبول کر لیتا ہے، یہ کتاب اس کے لیے ٹھنڈی ہوا اور ایک بادل بن جاتی ہے جو ایک رحمت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب دنیا کی ساری جمع کردہ چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ گھر نہ بناؤ یا کھاؤ پیو نہیں، یہ سب کچھ کرو، لیکن قرآن کو سب سے اوپر رکھو۔ جس کی زندگی میں قرآن آ گیا، اس کی زندگی قرآن کے حکم کے مطابق ہوگی۔ آیت نمبر 71 سے اگلی چند آیات میں نبیوں کے قصے دوبارہ بیان کیے گئے ہیں، جو سورہ اعراف میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ بار بار انبیاء کرام کے قصوں کا آنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ دین کا راستہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہو یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ جائے، بلکہ اس کے بعد بھی ہر آنے والے دور میں جب بھی لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے گا تو رویہ عموماً ایک سا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ غم نہ کیجئے، آپ کو ان کو دین بتاتے ہوئے ابھی صرف 12 سال ہوئے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ یہ پہلے صاحب شریعت نبی تھے اور اللہ نے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے چنا تھا۔ آیت نمبر 98 سے 100 تک یہ وہ آیات ہیں جن کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے کہ وہ قوموں کو نصیحت دینے کے لیے ہدایت کے مواقع دیتا ہے۔ نبی آتے ہیں، بات بتاتے ہیں، جب تک نبی بات بتاتا جاتا ہے لوگ عمل نہ بھی کریں تو بھی عذاب سے بچے رہتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نبیوں کی طرف سے ان کو ڈراوے بھی دیے جاتے ہیں کہ اب تم پر اللہ کی پکڑ آئے گی، عذاب بھی نہ آیا اور حجت بھی قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنا کام کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم واحد ایک ایسی قوم ہے جس پر عذاب کے اثرات بنے لیکن عذاب نہ آیا۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں کہ جب ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی آتی ہے تو کیا ہم اللہ کے اشاروں کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے اندر کے بتوں کو توڑتے ہیں یا صرف تبصرے ہی کرتے رہتے ہیں؟ جو بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت ضرور دیتا ہے۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خیر میرے ہاتھ میں ہے اور فضل بھی میرے ہاتھ میں ہے، اسی طرح شر بھی میرے ہاتھ ہی میں ہے، خوشیاں بھی میری طرف سے ہی ملیں گی اور غموں سے بھی میں ہی بچاؤں گا۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ اللہ پر نظریں لگا لو، ہدایت کی طرف چلو تاکہ تمہاری آخرت اچھی ہو، اور گمراہی کو چھوڑ دو تاکہ تم نقصان سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں استغفار کی بات ہے۔ اس پورے پارے کا موضوع توبہ ہے، تو پارے کے آغاز میں بھی چند لوگوں کی توبہ کا تذکرہ ہے اور پارے کے آخر میں بھی استغفار کا لفظ آیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ لفظ بولے تو جاتے ہیں لیکن ان دونوں کا فرق معلوم نہیں۔ ایک لفظ توبہ اور ایک ہے استغفار۔
استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میری پچھلی زندگی کے گناہوں کو ڈھانپ لے، لوگوں کو میرے گناہوں کا علم نہ ہو، اللہ تو ان کو چھپا دے، جیسے کوئی چادر ڈال دے تو نیچے چاہے جتنی بھی خراب چیزیں ہوتی ہیں وہ چھپ جاتی ہیں۔ اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پلٹ کر آنا، دونوں کو جمع کریں تو کیا پتہ چلا کہ استغفار یہ ہے کہ اے اللہ تو میری پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور توبہ یہ ہے کہ اب میں تیری طرف پلٹ آیا ہوں، اب مجھے گناہوں کی طرف نہ لے کر جانا۔ بہت ہی سادہ جملوں میں کہیں گے اے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اب آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس میں ماضی کے گناہوں پر شرمندگی بھی ہے، حال میں گناہوں سے دوری بھی ہے، اور مستقبل میں گناہ نہ کرنے کے ارادے بھی ہیں۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی جب میں استغفر اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، تو کیا میرے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں؟ کیا میری توبہ زبانی کلامی توبہ تو نہیں کہ گناہ نہ چھوڑنا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص جو اسی طرح توبہ کرتا جا رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے، تو کہا یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، تو کیا میری توبہ جھوٹی توبہ تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔